باہر معاشرے میں مریضوں کی کوئی کمی ہے اور زیادہ تر مریض جو علاج سے رجوع نہیں کرتے یا زیادہ تر جو فیملیز ہیں وہ علاج سے رجوع نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ان کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کی یہ اشد ضرورت ہے کہ وہ یہ پرسیپشن چینج کرے۔ عموماً عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر کون ہے؟ کسی بھی بات پہ پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر کون ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا کمپیٹیٹر یا ہمارا سب سے بڑا مقابلہ اس بات سے ہے کہ معاشرے میں پرسیپشن ہے کہ نشے کے مریض نشہ نہیں چھوڑتے، علاج کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نشہ نہیں چھوڑتا۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ اور کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے کسی باپ کے دل میں یا کسی ماں کے دل میں کہ وہ اپنے بچے کو علاج میں نہ ڈالے؟ اگر کسی بھی والد کو یا والدہ کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ منوا دیا جائے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے علاج میں لاتے ہوئے کتنی دیر لگائیں گے؟ چند منٹ، چند سیکنڈ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں جو ہارڈ کور ایڈکٹس ہیں ان کی تعداد اس وقت 90 لاکھ ہے WHO کے مطابق۔ اس میں ڈرگ یوزر شامل نہیں ہیں، اس میں وہ لوگ بالکل شامل نہیں کہ جو ڈرگ یوز کرتے ہیں پر ایڈکٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اگر 10 سے ضرب دیں تو پھر تمام ڈرگ یوزر اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس میں بھی سگریٹ صرف جو پیتے ہیں وہ شامل نہیں، جو چائے پیتے ہیں وہ شامل نہیں۔ حالانکہ چائے پینے والے بھی ڈرگ یوزر ہو سکتے ہیں، ایڈکٹ ہو سکتے ہیں، چرس والے بھی ڈرگ یوزر ہو سکتے ہیں اور ایڈکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا پرائیڈ ہے کسی پیشنٹ کا بہتر ہو جانا کہ اس کا کوئی نعم البدل دنیا کی کسی کرنسی میں نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کبھی ہم لوگوں کی جو آپس میں گفتگو ہے اگر آپ وہ سن لیں، جو کہ ڈیفینیٹلی سن سکتے ہیں، ہماری روزانہ صبح 10 بجے آپس میں گفتگو ہوتی ہے ڈائریکٹرز کی پورے پاکستان میں زوم پہ، اور آپ میں سے کوئی بھی اگر وہ سننا چاہے کسی بھی دن کی گفتگو کے فلاں دن کی ہماری گفتگو سنوا دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کسی پیشنٹ میں کوئی تبدیلی جب آتی ہے تو ہم کس طرح اس کا ذکر کرتے ہیں اور کس طرح چیرش کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ کسی پیشنٹ میں معمولی تبدیلی بھی آئے تو اس کو ہم چیرش کرتے ہیں، ہم فیملی کو یعنی ابھی پیشنٹ نے نشہ نہیں چھوڑا، صرف رویہ تھوڑا بہتر کر لیا ہے، تھوڑا سبھاؤ بنا لیا ہے اپنا، والدین کے ساتھ تھوڑا کوآپریشن شروع کر دیا ہے تو ہم اس کو بھی بہت اچھی طرح چیرش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات سوچئے کہ جو بچہ بالکل بگڑا ہوا نہیں ہوتا، فرسٹ کلاس بچہ ہوتا ہے، A1 بچہ، جسے ہم 4 سال کی عمر میں اسکول بھیجتے ہیں اور پھر آگے کی منزلیں کالج یونیورسٹی وغیرہ طے کرتے ہیں، اور 18 سال میں ہم اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ توقع یہ ہوتی ہے کہ کچھ پڑھ لکھ سکتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر سکتا ہے، آج کل کے زمانے میں 40-50,000 کی نوکری حاصل کر۔ یہ 18 سال کی جو شب و روز کی محنت ہے، اسے اسکول چھوڑ کے آنا، لے کے آنا، ٹیچرز کے ساتھ ملنا، اس کا ہوم ورک کروانا، اور اس میں سے بے شمار تو 80% سے زیادہ تو منزل پہ بھی نہیں پہنچتے۔ اور ہمیں جو بچہ دیا جاتا ہے کام کرنے کے لیے، ہمارا یہ سوبھاگیہ ہے، بڑی قدر کی بات ہے کہ دنیا میں ہمیں یہ کام سونپا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کتنا ٹائم دیا جاتا ہے؟ 100 ڈیز نہیں، ہم تو کچھ 6 مہینے سال مانگتے ہیں، لیکن گھر والوں کا خیال ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ جو داخل ہوئے، جو سال پہلے بھی داخل ہونے تک نوبت آئی تھی، تو
ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ 100 دن رہیں. تو انہوں نے کہا کہ تسی دیکھ لو میں 100 دن نشہ ہی نہیں کرتا تو پھر 100 دن رکھن دی کی ضرورت ہے. تو انہوں نے 100 دن نشہ نہیں کیا, 101ویں دن انہوں نے نشہ کر لیا, 101ویں دن نشہ کر لیا. تو مجھ سے جب ان کی بات ہوئی اور اب وہ جب داخل ہوئے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اسی تو ادھر ہی کرانا سی, لیکن انہوں نے کہا جی 100 دن دی گل ہے تو میں 100 دن نہیں کرتا نشہ, میں بعد میں کر لوں گا. تو ہم نے کہا کہ کسی پیشنٹ کو انڈور کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ 100 دن نشہ نہ کرے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دستیاب ہو, یعنی وہ موجود ہو, وہ روز موجود ہو, صبح شام موجود ہو, اس سے بات کی جا سکے, اس سے 1 to 1 بات کی جا سکے, اس سے گروپ میں بات کی جا سکے اور اس کے ساتھ تبادلہ خیالات کیا جا سکے اور اسے بتایا جا سکے کہ آپ کے جو مسائل ہیں, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایڈکشن میں ہیں, آپ کا جسم نشے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا, جسم فٹ نہیں رہا نشہ کرنے کے لیے, اور آپ کی زندگی غیر منظم ہے, برباد ہے, اور آپ کی زندگی میں معاملات ٹیڑھے ہیں. لوگوں کے اپنے خیالات ہیں جو کہ غلط فہمیوں پہ مبنی ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف موٹیویٹ کیا جاتا ہے. جتنی ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں, جتنی ٹوتھ پیسٹ اور صابن ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کا چناؤ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. آپ ان کا چناؤ اپنی مرضی سے نہیں کرتے. آپ جو چیز بھی استعمال کرتے ہیں, برانڈڈ یا کوئی اور, اس کے پیچھے مارکیٹنگ ایفرٹس ہوتی ہیں اور آپ کی مرضی کا اس میں کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے. اور دنیا میں ایسے بے شمار طریقے ہیں جس سے کہ لابنگ کی جاتی ہے حکومتوں کے حوالے سے. جیسے پاکستان ہے تو دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستان کی حمایت میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے بہت پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. اپنی معصومیت میں یہ ضرور کہتے ہیں, جیسے میں 4 سال کی عمر میں کہتا تھا کہ اگر میں منہ سے ہی نہیں بولوں گا تو مجھے پڑھائیں گے کیسے. تو میرے ابا کہتے تھے نہیں تم نہیں بولو گے, تمہاری ہڈیاں بولیں گی انشاءاللہ. تو وقت کے ساتھ کوئی طریقے بدلتے رہتے ہیں. تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو دستیابی والی بات ہے, کیونکہ دنیا میں ویسے بھی دوسرے مریض بھی وقت پہ اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, لیکن نشے کا مریض خاص طور پر علاج کے لیے اپنی اپوائنٹمنٹس کو, اور اگر وہ اپنی اپوائنٹمنٹس کو ریلیجسلی فالو کرے, جو کہ ہمیں 1-2 ہفتے میں پتہ چل جاتا ہے, جب پروگرام میں ہوتا ہے تو 1-2 ہفتے میں پتہ چل جاتا ہے, اور اس دوران پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈور والا کیس ہے کہ انڈور والا کیس ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایڈکٹ ہے, کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ نشہ کرنے کے لیے انفٹ ہے, کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی خراب ہے, کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کاروباری زندگی چوپٹ ہے. تو ابھی مجھے ایک پیشنٹ کے بھائی ملے اور انہوں نے کہا کہ جی 10 مہینے گھر بیٹھا سی, بالکل ٹھیک ٹھاک سی, تے 3 مہینے ہوئے تے امی چلے گئے کسی اور ملک دے, 3 مہینے کلا سی تد بھی ٹھیک سی, انہیں ریسنٹلی چند دن پہلے نشہ کرنا شروع کیا تے اتنے پہنچ گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لمبے عرصے تک نشہ نہ کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ مریض ٹھیک ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے, جیسے میں کل کسی سے میں بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ جی میں تو 6 مہینے نشہ نہیں کرتا, تو میں کس طرح ایڈکٹ ہو سکنا. تو میں نے کہا کہ ایڈکٹ وہ نہیں ہوتا جو 3 مہینے یا 6 مہینے نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایڈکٹ وہ ہوتا ہے جب نشہ کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, پھر تماشا کیا لگتا ہے. تو میں نے اسے بولا کہ 7 سال پہلے اکثر میری گاڑی کہیں نہ کہیں لگ جاتی تھی, پارکنگ کرتے ہوئے لگ جانی, گراج میں سے نکالتے ہوئے لگ جانی, گراج میں ڈالتے ہوئے لگ جانی. اب 7 سال ہو گئے ہیں میری گاڑی کہیں نہیں لگی,
تو میں اچھا ڈرائیور ہو گیا ہوں. میں اب گاڑی ہی نہیں چلاتا. میں ڈرائیور رکھ لیا 7 سال پر. ڈسیپٹیو ہے نا کہ اگر میں نے 6 مہینے نشہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے میں نشے کا مریض نہیں ہوں. نشے کا مریض وہ نہیں ہے جس نے کل نشہ کیا, جس نے آج نشہ کیا اور انگلی نہیں اٹھی, اور اس نے نشہ کر کے اپنی کمٹمنٹ پوری کی, اپنا وعدہ پورا کیا, ارادہ پورا کیا, امانت میں خیانت نہیں کی, اپنی قدروں کا خیال رکھا. لیکن جو نشہ کرتے ہی جس کا اینیمل سیلف ابھر کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں پبلکلی وہ کپڑے اتار رہا ہے, ٹھیک, اس کو کوئی پتہ نہیں, اور بیوی جو ہے اس کے وہ کپڑے صاف کر رہی ہے, اس کی وامٹنگ صاف کر رہی ہے, اور وہ بیوی کو گالیاں دے رہا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو, کیا ہے مجھے, میں بالکل ٹھیک ہوں. ان حالات میں جب کہ دماغ کو ٹیک اوور کر لیتا ہے نشہ اور بندہ مغلوب ہو جاتا ہے, تو محض گھر بیٹھے رہنے سے شخصیت میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ ویلا گھر بیٹھا ہوا ہے, جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ریٹائر ہو گیا, سرکاری ملازمت میں تھا, کس کا افسر تھا, ریٹائرڈ ہو گیا ہے, مہینے بعد جا کے انہوں ملو, کہو جی ہوئے گا, مرجھا چکا ہوگا. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی سینئر پولیس افسر سے میری ملاقات ہوئی جن کے نام کا 2 سال پہلے ڈنکا بج رہا تھا, لیکن ان کو پھر فارغ کر دیا گیا اور پھر ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. ہی واز سو مچ ان ڈپریشن کہ میں ڈر رہا تھا کہ کسی دن بھی یہ خودکشی کر سکتے ہیں, اور ہی واز جسٹ 60. اور کی وجہ یہ تھی کہ بچے باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں, ایک ہمدرد بیوی ہے ساتھ جو بار بار ان کو کہتی ہے جا کے ڈاکٹر صداقت کو ملو, اور وہ کہتی ہے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, کہتا ہے نہیں بس میں چلا جاؤں گا, اور پھر وہ آ جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگوں دیا نظریں ہی بدل گئی ہیں. سب سے بڑی بات, لوگوں کی نظریں ہی بدل گئی ہیں, لوگ وہ رہے ہی نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا تعلق اس کے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے بھی ہے. اگر وہ کچھ کرتا ہے تو اس کے حالات کچھ اور ہوں گے, اگر وہ کچھ نہیں کرتا تو اس کے حالات خراب ہوں گے. اور ایک ماں کے لیے یہ بڑی تسلی کی بات ہے کہ اے میرا پتر بیٹھا ہے, اے میں پروٹھا بنا کے کھوایا انہوں, کڈا سونا لگتا ہے میرا پتر ہے, ایدے نال دا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس ماں کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اس بچے کو ہر روز نئے سرے سے گرومنگ کی ضرورت ہے, ہر روز اس کے دماغ کو دھونے کی ضرورت ہے, جلا بخشنے کی ضرورت ہے. ایک ایسی بیماری جس نے دنیا میں لوگوں کو تڑپا کے رکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں پاکستان میں لوگ ذرا بھی فکر نہیں کرتے. WHO فکر کرتا پھرتا ہے, امریکہ فکر کرتا پھرتا ہے, اور دنیا کے ممالک ہیں جہاں بہت سوچ بچار ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا بنے گا ان کا, کیونکہ یہ اٹ از آن دی انکریز. 21ویں صدی میں زندگی گزارنے کے لیے جس قسم کی مہارتیں چاہیے وہ نہیں ہیں, اور جب وہ مہارتیں نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے کہ 21ویں صدی میں زندگی گزارنے کے لیے جو سکلز چاہیے, جو مہارتیں چاہیے وہ نہیں ہیں. مجھے بتائیے کہ جو گاڑی آپ چلانا چاہتے ہیں اس کو چلانے کی مہارت آپ کو نہیں ہے اور آپ موٹر پہ چڑھے ہوئے ہیں, تو اب کیا ہوگا؟ اور ایکسیڈنٹ اگر نہ بھی ہو تو ٹینشن ہوگی. تو جب 21ویں صدی میں لوگ زندگی گزاریں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ چیزوں کی قیمتیں دن رات بڑھتی ہیں, اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ آگے مہنگائی اور بھی ہونے والی ہے, اور لوگوں کو یہ ضرورتیں بڑھتی جائیں گی, ان کو ہر سال آئی فون کا نیا ماڈل چاہیے, ان کو برانڈڈ کپڑے چاہیے, ان کی بیگم صاحبہ کو برانڈڈ بیگ چاہیے. تو جو چیزیں 100 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں اب وہ جیتی جاگتی حقیقتیں ہیں 21ویں صدی میں. آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کسی چیز کے بغیر رہتے ہوئے آپ پوری طرح خوش کیسے ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو وہ چیز حاصل ہو. یعنی بے صبری کی انتہا, کریڈٹ کارڈ کی یہ دنیا,
کہ جو پیسے ابھی آپ نے کمائے نہیں وہ آپ نے خرچ کر لیے، اور ادھار پہ گاڑی چل رہی ہے، انفرادی طور پر گاڑی ادھار پہ چل رہی ہے، اور اجتماعی طور پر گاڑی ادھار پہ چل رہی ہے۔ پاکستان کی گاڑی ادھار پہ چل رہی ہے، امریکہ کی گاڑی ادھار پہ چل رہی ہے۔ امریکہ جاپان کا مقروض ہے، امریکہ بے شمار ملکوں کا پاکستان سے کہیں زیادہ مقروض ہے۔ اور یہ جو اکانومی ہے جسے ہم ڈاکٹ پاؤ اکانومی کہتے ہیں، یہ 21ویں صدی کے اندر اندر لوگوں کو تڑپا کے رکھ رہی ہے۔ اور پھر ایک ایسا ملک جس میں کرپشن بھی ہو، اپرچونٹیز بھی نہ ہوں، جابز بھی اویلیبل نہ ہوں، ادارے بذات خود خسارے میں ہوں۔ مجھے بتائیے ریلوے خسارے میں ہے یا پروفٹ میں ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ ریلوے کیسے لوگوں کو ملازمت آفر کر سکتا ہے اگر ریلوے خسارے میں ہے، پی آئی اے خسارے میں ہے، سٹیل مل جو ہے عرصہ دراز سے خسارے میں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اتنے بڑے کاروبار، ملکوں کے کاروبار ہے، وہ خسارے میں ہیں، تو اس کی وجہ 21ویں صدی کے تقاضے ہیں جن کے مطابق لوگ نہیں چلتے تو خسارہ آتا ہے۔ جب آپ کی زندگی 21ویں صدی میں جا رہی ہے اور آپ 20ویں صدی کی سکلز کے ساتھ ایٹ بیسٹ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو پرابلم ہوگا۔ آپ اپنے دن کو سو کے گزارتے ہیں، اور اگر رات کو فن کر کے گزارتے ہیں تو خسارہ کیسے نہیں ہوگا؟ مجھے بتا دیں۔ یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والے جو ہیں پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ کماتے ہیں، اور ویکینڈ پہ اس نے پھر جیب خالی کر لینی ہوتی ہے، اور یہ بالکل نہیں ہوتے جو 9 بجے سوتے ہیں۔ اگر آپ نے 9 بجے سونے والوں کو دیکھنا ہے تو آپ لندن کی سٹریٹس پہ پیدل چلیں، آپ دیکھیں کہ شام 6 ساڑھے 6 بجے گاڑیاں پارکڈ ہیں، سڑک کے کنارے لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور لوگ گھروں میں ڈنر کر رہے ہوتے ہیں 6 ساڑھے 6 بجے، اور ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے ڈرنک بھی کرتا ہو، لیکن ڈرنک جو کرتا ہے وہ جلدی سو کے جلدی اٹھنے والا نہیں ہوتا، چاہے وہ یوزر ہو چاہے وہ ایڈکٹ ہو۔ جس کو الکوہل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا موڈ اور مزاج ٹھیک نہیں رہتا۔ مجھے بتائے چائے پینے سے پہلے اور چائے پینے کے بعد فرق کیا ہوتا ہے؟ چینج آتا ہے نا۔ چائے کوئی نشوں میں سے نشہ تو نہیں ہے نا، لیکن چائے پینے کے بعد آپ کو تھک کر کے آواز تو آتی ہے نا، ٹھیک؟ اب مجھے بتا دیجئے کہ اگر چائے سے یہ ہوتا ہے تو پھر دوسرے نشوں سے کیا کچھ نہیں ہوتا؟ پر انفارچونیٹلی جب آپ باہر سے نشہ اندر بھیج کے اپنے ماحول کو اٹھاتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ جب ہم آپ کو رسپرڈال دیتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم آپ کو کوئی دوائیاں دیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ایسی دوائیاں جو بونافائیڈ ہیں، جو سید قسم کی دوائیاں ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو سید قسم کی دوائیاں ہیں، جو دنیا جہان میں جن کو بہت چن کے بنایا جاتا ہے اور سنوارا جاتا ہے، اگر ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور کافی سنجیدہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور آپ انہیں مشکل سے قبول کرتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ جب بندہ الکوہل لیتا ہے اور پبلکلی وامٹنگ کرتا ہے، گرتا ہے، ایک بات کو بار بار دہراتا ہے، اور اس کے گھر والے بھی وہیں ہوتے ہیں اور وہاں تماشا لگتا ہے، اور پھر وہ بعد میں کہتا ہے ایم سوری، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اور پھر وہ کہتا ہے میں الکوہلک تو نہیں ہوں۔ جب بندہ اپنی آنکھوں سے دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو دس سو نارمل۔ اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ اپنی آواز سنیں، بہت اپنی تصویریں، کئی لوگ کہتے ہیں میری تصویر اچھی نہیں آتی، کئی لوگ کہتے ہیں میری آواز اچھی نہیں آتی، اور یہ ساری باتیں ہم روز سنتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو یوزر ہوتا ہے اس کی زندگی میں تھوڑی پسماندگی آتی ہے، اور جو ایڈکٹ ہوتا ہے اس کی زندگی میں کلیئر بربادی آتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اور جو بھی بندہ ایڈکٹ ہوتا ہے کسی بھی فیملی میں، اس کے گھر والوں کو اسے کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم
نشہ کم کیا کرو یا تم نشہ چھوڑ دو. کیا کہنا چاہیے اس کو؟ جاؤ گو گیٹ ہیلپ. ٹھیک، مطلب آپ اگر ایک پوائنٹڈ ایجنڈا آپ کا ہو کہ آپ نے کسی کو کہنا ہے گو گیٹ ہیلپ، جو ولنگ ویز میں آتا ہے، جو ولنگ ویز میں آتا ہے نا، سمجھے کوئی شبہ ہی نہیں ہے. سوشل پیرامیٹرز ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے پاس سیل فون ہے، اور جہاں بھی کوئی منظرنامہ اوپن ہوتا ہے تو لوگ سیل فون کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. آج کل یہ جو ایویڈنس ہے، یہ جو سیل فون کی ایویڈنس ہے جو گھر والے بنا کے رکھتے ہیں، یہ صرف آپ کی نہیں بنتی، یہ سب کی بنتی ہے. اور نہ بھی بنے تو گھر میں 5-6 لوگوں کی گواہی کافی ہے. تو اس میں آپ جتنا مرضی انکار کری جائیں، اور آخر کار انکار سے نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا. اس کا تو اور کوئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اب ہے، اب برین سکینز ایسے آ گئے ہیں کہ آپ کو برین سکین دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ الکوہلک ہے، یہ کوکین ایڈکٹ ہے، یہ ہیروئن ایڈکٹ ہے. ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ برین سکین بتا رہا ہے. چلے اس کو بھی چھوڑے. جب کوئی بندہ ڈرنک ہوتا ہے اس کا بلڈ ٹیسٹ کر لیں تو اس کے اندر الڈیہائیڈز ہوتے ہیں جو کہ کیٹون باڈیز ہیں، جو کہ الکوہلکس کے اندر ہوتے ہیں. کیونکہ جب کوئی بندہ سڑک کے کنارے بے ہوش پایا جاتا ہے اور اس کو لے کے جاتے ہیں میو ہاسپٹل میں یا کسی سرکاری اسپتال میں، تو پہلا چیز جو کرنی ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے. 2 چیزوں کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ڈائبیٹک ہے یا یہ بندہ الکوہلک ہے. کیونکہ اس کے جسم میں جو الڈیہائیڈ ہے اسی طرح کی ایک چیز ڈائبیٹک کے جسم میں بھی بنتی ہے، اور دونوں کا بلڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر ہسٹری لیتے ہیں کہ آیا یہ کوئی نون ڈائبیٹک ہے یا یہ نون الکوہلک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ ایدے تے کوئی ہسپتال پہنچانا ہے انہوں ڈائبٹیز دے علاج واسطے یا اس نو اندر کرانا ہے. 18 سال کیوں لگتے ہیں ایک بندے کو ڈاکٹر بنتے ہوئے، انجینئر بنتے ہوئے؟ 1.5 سال میں بنا کیوں نہیں دیتے؟ مطلب کہنے کا کہ ایک بندہ جس کی زندگی میں بدنامیاں ہیں، جس کی زندگی میں کام کوئی نہیں ہے، جس کا کاروبار کوئی نہیں ہے، جس کے بچے مایوس ہیں، جس کے گھر کے حالات جو ہے وہ پتا پتا بوٹا بوٹا بولتا ہے، اس کے لیے 100 دن زیادہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ 100 دن کا تو علاج ہی نہیں ہے. یہ علاج ہے جو آج شروع ہوگا اور ہمیشہ رہے گا. اٹ سٹارٹس اٹ نیور فنشز. یہ علاج جو ہے آپ کبھی گوگل پہ جا کے دیکھیں کہ کب مکمل ہو جاتا ہے ایڈکشن کا علاج، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نیور. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نشے کرتے رہیں گے ہمیشہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھڈے کرتے رہیں گے ہمیشہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علاج میں رہیں گے اور آپ کی زندگی بہتر سے بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی. لیکن آپ علاج کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ریورس گیئر لگ جائے گا. آہستہ آہستہ لڑکتے لڑکتے واپس اسی جگہ آ جائیں گے. جو لوگ اس سینس میں ایڈکٹ نہیں ہیں کہ وہ چرس نہیں پیتے، وہ شراب نہیں پیتے، جو کہ اس سینس میں ایڈکٹ نہیں ہے، لیکن ان میں بھی ایڈکشن ہوتی ہے، چاہے کوئی ورکہولک ہو اور چاہے کوئی گیمبلنگ ایڈکٹ ہو، چاہے اسکرین ایڈکشن، یہ جو ویڈیو گیمز ہیں، جو ریلیشن شپ ایڈکشن ہے، جو فوڈ ایڈکشن ہے، جو سوشل ورک کی ایڈکشن ہے. کوئی ایڈکشن کی کوئی ایک قسم ہے. یہ تو ایڈکشن ٹو اے پرسن ہے، ایڈکشن ٹو این obsession ہے، ایڈکشن ٹو ہینڈز کلیننگ ہے. یہ سینکڑوں سوچ و خیال کی جو ایڈکشنز ہیں اور جو مادی ایڈکشنز ہیں جن کو ہم سبسٹنس ایڈکشن کہتے ہیں. ایوری ون، لٹرلی ایوری ون. آخری دفعہ میں نے کوئی بندہ دیکھا تھا جس کو کوئی ایڈکشن نہ ہو تو وہ بہت پرانی بات ہے، مجھے یاد نہیں. اب اور میں کیا کہوں کہ ہم سب جو ہیں کسی نہ کسی نشئی رویے کے حامل ہوتے ہیں اور ہمیں کانسٹنٹلی اس پہ کام کرنا ہوتا ہے، کانسٹنٹلی. اور آئی ایم سو لکی بیکاز آئی ایم ان دس پروفیشن. میں آپ کو بتاؤں کہ جو گڈ لک میں محسوس کرتا ہوں بینگ ان دی پروفیشن،
اس کی 5-6 وجوہات ہیں، پر اس سے سب سے خوبصورت وجہ یہ ہے کہ اس سے مجھے ریلیف ملتا ہے، مجھے اپنی ذات کے لیے سکون ملتا ہے، ریلیف ملتا ہے. اور 5-6 بہت اچھی وجوہات ہیں اس پروفیشن میں ہونے کی. دیر از نتھنگ لائک دس پروفیشن. اور اس میں آپ اپنے سامنے بندوں کو جو گرو کرتے دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ 1.5 سال کی عمر میں آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کس طرح خوش ہوتے ہیں. اور جب میرے سامنے میرا کوئی پیشنٹ ایسی بات کرتا ہے جس سے مجھے کوئی امید کی کرنیں نظر آتی ہیں تو میں کتنا خوش ہوتا ہوں کہ اچھا اس پہ اثر ہو گیا اس بات کا. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے ہوتے کہ بری خبر مجھے آ جاتی ہے کہ جی وہ لڑ پیا ہوتے، وہ فساد کر دیتا ہے انہیں کوئی، اور ابھی تو وعدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہوتی، لیکن میں پھر بھی مایوس نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں چلو آج ہی نہیں تھے کل صحیح، کل نہیں تھے پرسوں صحیح. ویری نیچرل، ویری نارمل. ان کو پھر سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ واٹ از دی آپشن، آپشن کیا ہے. مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ آپشن کیا ہے، علاج یا دوسری آپشن کیا ہے. مجھے بتا دیں کہ اگر علاج نہیں تو اب سے 3 سال کے بعد کیا ہوگا، علاج نہیں تو آپشن کیا ہے. جی کوئی آپشن ہے، کوئی سین آپشن، کوئی آپشن ٹھیک. تو آپشن ایک ہی ہے، علاج سے پہلے بھی ایک ہی آپشن ہے، علاج کے بعد بھی ایک ہی آپشن ہے کہ آپ پیشنٹ کو ہمیشہ کہیں کہ اپنے علاج کی طرف رجوع کرو، مدد حاصل کرو اور بننے سنورنے کا پروگرام بناؤ اور اپنے آپ کی شخصیت کو گرو کرو. علاج کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کو ایڈیکویٹ بنانا ہے. ایڈیکویٹ کا مطلب ہے آپ کے لیے مطمئن کرنے والی شخصیت اور دوسروں کے لیے مطمئن کرنے والی شخصیت. یہ ہے علاج، اور کسی چیز کا، کسی چڑیا کا نام نہیں ہے. علاج ہے کہ آپ اپنے آپ سے خوش ہوں اور دوسرے بھی آپ سے خوش ہوں. اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے خوش ہوں، کیونکہ جو بندہ اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے وہ عام طور پر کائنڈ ہوتا ہے. کیونکہ نشہ کر کے لوگ جو وقتی طور پر خوش ہوتے ہیں تو کائنڈ ہو جاتے ہیں نا. کئی لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی شراب پی لے پھر جا کے کو بنگا کے کچھ. فلم ہیر رانجھا آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی، وہ ہیر رانجھا فلم آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی ضرور، جس میں فردوس اور اعجاز بنے ہوتے ہیں، ہیر اور رانجھا. اور اس میں پہلے اس کی شادی غلطی سے ہیر کی جو ہوتی ہے منور ظریف سے ہو جاتی ہے. جی تو اس سے شادی ہو جاتی ہے اس کی، اور وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے اور منور ظریف آتا ہے اس کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے. تو جب وہ نزدیک آتا ہے تو وہ ایک دلتی مارتی ہے اس کو ٹھا کر کے، تو وہ جا کے تو منور ظریف ادھر گرتا ہے دروازے کے پاس. فوراً اٹھ کے تو واپس آتا ہے، کہتا ہے 100 تولے سی تینوں سونا پاتا ہے تے تو آندیا سانو وقت پاتا ہے. یہ جو بات ہوتا ہے یہ مقصد ہے ان کا. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونٹ فیل گلٹی اباؤٹ اٹ، ڈونٹ فیل گلٹی. ٹھیک، جیسے وامٹنگ آتی ہے تو آپ گلٹی فیل نہیں کرتے، آپ مدد حاصل کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تکلیف ہوتی ہے وامٹنگ سے، اور آپ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں کہ ہیلپ می. اگر آپ اب جائیں سروسز ہاسپٹل میں تو وہاں مریض ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، ہر مریض ڈاکٹر نو جاندے جاندے باں پھڑ لینا ہے کہ میری درد ہو رہی ہے پیٹ، کچھ کرو. آپ کے اندر اور سب ٹھیک ہے، یہ ایٹیچیوڈ چاہیے کہ آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ ہیلپ می. اگر آپ ہیلپ کو ریجیکٹ کرنا چھوڑ دیں تو سچویشن بہتر ہو جائے گی. کیونکہ بیماری ہے نا، تو اس میں نہ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے، نہ آپ سمجھیں کہ آپ کا قصور ہے، لیکن ذمہ داری آ جاتی ہے. کئی دفعہ آپ کا قصور نہیں ہوتا، ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کپڑے دھو کے دھوپ میں لٹکا کے تو بازار چلے گئے اور پیچھے آندھی آ گئی، بارش ہو گئی، کپڑے آپ کے گندے ہو گئے، میلے ہو گئے. قصور ہے کوئی تہاڈا؟ نہیں، پر ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ دھونے نے کہ نہیں ہون؟ دھونے تو پہن گئے. تو اسی طرح آپ کا قصور نہیں ہے، ذمہ داری ہے. بلکہ آپ سب کے ساتھ یہ اٹس ٹرو فار ایوری ون کہ قصور نہیں ہے، ذمہ داری ہے. کیونکہ اٹ ہیپن ٹو یو، آپ کے ساتھ ہوا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے.
اس کا خیال کرنا پڑے گا. اور اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, اٹس ویری انٹرسٹنگ although it is very challenging. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی مرضی آپ کے اوپر چلنے لگے تو آپ دنیا پہ آ جائیں گے. ابھی آپ کی مرضی آپ پہ نہیں چلتی, یعنی آپ جو نہیں کرنا چاہتے وہ کری جاتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں, یعنی آپ کی مرضی آپ پہ نہیں چلتی. شکلیں اتنی اچھی ہیں آپ کی, جتنے میرے پیشنٹ ہوتے ہیں سارے فرسٹ کلاس ہینڈسم سٹارز اپنی فیملی کے, اور فیملی میں بعض اوقات ملازم ان کو نو کہہ دیتے, کہتے ہیں نہیں جا نہیں کر دیں, کیونکہ ملازموں کو کہا جاتا ہے کہ اینو اے نہیں لینا, اینو اے نہیں لینا, ایدے نال تعاون نہیں کرنا, ایدے نال وہ نہیں کرنا, بجائے پتر نو کہنا کہ دیکھ لے تو اے نہ کری, منع کیتا ہے ایسی. لیکن وہ ملازموں کو کہہ دیتے ہیں, اٹ بیکمز ویری ایزیئر فار دیم کہ ملازموں کو کہنا کہ اے پتر نو پیسے نہ دینا. اور وہ بڑی معصومیت نال انہوں سارا پتہ ہوتا ہے, وہ بڑی معصومیت نال کے کہتا ہے وہ فلانے نو تے دیندے ہو تے مینوں کیوں نہیں دیندے, کیونکہ نشے کی بیماری حادثوں سے بھری ہوتی ہے, اور جو زندگی ہوتی ہے وہ بھی مزیدار نہیں ہوتی, اور پھر زندگی جو ختم ہوتی ہے تو وہ بھی بہت المیہ ہوتی ہے, اور فیملی کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتی ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کریں آپ کے گھر والے, ادر دین دس, یہ نہ کریں, کیا کریں اگر وہ آپ کو اس ریہیب میں یا اس ریہیب میں یا کسی ریہیب میں داخل نہ کرائیں تو کیا کریں؟ مجھے بتائیں کہ ان کے پاس کتنی آپشنز ہیں. کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ گھر میں پورا گھر ہل رہا ہوتا ہے اور گھروں میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے, اور فیس کون کر رہا ہوتا ہے, ایک بوڑھی ماں, ایک بہن, بھائی ہو کبھی تو وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہ مینوں کی ضرورت پئی ہے تھی پاواں. جب ایک بندہ اس طریقے سے گھر میں رویہ رکھتا ہے کہ جس سے چاروں طرف لوگ گھبرا جاتے ہیں, اگر کوئی پیشنٹ اپنی تکلیف کا احساس کر لے کافی ہے. اگر اپنی تکلیف کا احساس کر لے, میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ ماں باپ کا احساس کرو, بہن بھائیوں کا کرو, میں کہتا اپنا کر لو. اسی سے پرابلم ہوتا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, ایڈکشن ہے. ابھی مجھے ندیم نور بتا رہے تھے کسی پیشنٹ کے بارے میں جو کہ بہت تکلیف میں تھا کبھی جب علاج میں تھا, اور کل ندیم نور صاحب کو کسی جگہ ملا, اتنی اچھی حالت میں ملا, اس قدر پیار سے ملا, گلے آ کے ملا. تو انہوں نے مجھے یہ خبر سنائی آج صبح کی میٹنگ میں, تو میں نے کہا تو وہ تو کبھی ادھر آئے ہی نہیں. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ سانو ان کی, یہ ان کا اپنا خیال ہے. سیفٹی اسی میں ہے کہ آپ اپنی گرومنگ کرتے رہیں اور خطرے سے بہت دور نکل جائیں, بہت دور نکل جائیں خطرے سے. اور یہاں پہ جو باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں جنرلی وہ آپ کی زندگی کا معاملہ آسان بناتی. مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو لے کے آپ آئیں گے اس کا جو حل ہوگا وہی آپ کو بتایا جائے گا نا. جس چیز کا جو حل ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو یہ شک کیوں پڑتا ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل کچھ اور ہوگا اور یہ ہمیں بتائیں گے کچھ اور؟ انڈور میں اگر بندہ نیک نیت ہے تو انڈور میں کیا پرابلم ہے؟ مطلب ایک بندہ ہے جو نیک نیت ہے, زندگی بنانا چاہتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ یہ کوئی تاج محل تو نہیں ہے, کوئی پی سی تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوئی روکی سوکھی روٹی جو ہم خود کھاتے ہیں وہی آپ کو کھلاتے ہیں.